بھارت کی طرف سے مہادو پور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب اور مقبوضہ جموں و کشمیر سمیت بھارتی ریاستوں میں مزید بارشیں متوقع۔ اگلے 48 گھنٹوں میں دریائے راوی میں جسر کے مقام پر اونچے درجے کے سیلابی صورتحال متوقع۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر درمیانے درجے سے اونچے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر صورتحال کا ہم وقت مشاہدہ کر رہا ہے۔ دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافے اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر این ڈی ایم اے کا پی ڈی ایم اے پنجاب کو پیشگی الرٹ جاری۔ ستلج کے قریبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلا کی کارروائیاں شروع۔ تقریباً 1.5 لاکھ افراد سیلاب کے خطرے سے دوچار علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل۔ شہری دریاؤں، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ این ڈی ایم اے حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 800 کے قریب اموات ہوئیں۔ ابھی تک 2100 ٹن امدادی سامان تمام متاثرہ اضلاع میں بھجوایا جا چکا ہے۔ حالیہ مانسون 10 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اگلے سال موجودہ سال کے مقابلے میں 22% زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے پاس دنیا کے دوسرے بڑے گلیشیئرز ہیں۔ ان گلیشیئرز میں 45% تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ حالیہ سیلاب شدید بارشوں اور انہی گلیشیئرز کے پگھلنے کے نتیجے میں آیا۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی پی اے سی کو بریفنگ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی مانسون فلڈ کی صورتحال کے بارے میں فیکٹ شیٹ۔ مانسون بارشوں کا 8واں سپیل 27 اگست تک جاری رہے گا۔ مری، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات۔ آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید مانسون بارشیں ہوں گی۔ ترجمان پی ڈی ایم میں وفاقی حکومت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی جلد بحالی ترجیح ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں سیلاب زدگان کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راستوں کی بحالی کو ترجیح بنیادوں پر بحال کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کا شانگلہ میں سیلاب متاثرین سے خطاب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور وفاقی وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کا دریائے ستلج کے سیلابی علاقوں کا دورہ۔ موجودہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مختلف مقامات پر قائم فلڈ ریلیف کیمپس میں کیے گئے امدادی انتظامات کا معائنہ۔ متاثرہ دیہاتوں کے مکینوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ متاثرہ خاندانوں کو ریلیف کی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ پاک فوج کے جوان سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کے شانہ بشانہ۔ بالاکوٹ میں پاک فوج کی جانب سے امدادی سرگرمیاں جاری۔ مفت میڈیکل کیمپس کے انعقاد۔ 1327 سے زیادہ افراد کو طبی سہولیات فراہم۔ پاک فوج سیلاب جیسی قدرتی آفت سے نمٹنے اور عوام کی مدد میں ہمہ وقت پیش پیش۔ او آئی سی کے 21ویں خصوصی اجلاس کے موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات ہوئی۔ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کا فلسطین سے یکجہتی کا اعادہ۔ غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش۔ فوری انسانی امداد اور ریلیف کی فراہمی پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد کے ماحولیاتی تحفظ اور سماگ سے نمٹنے کے لیے احسن اقدام۔ اسلام آباد میں 50 ایکڑ اراضی پر پاکستان کی سب سے بڑی نرسری تکمیل کے قریب۔ وزیر داخلہ کا پارک روڈ پر واقع سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے ماڈل نرسری کے مختلف سیکشنز پر ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل نرسری بنائی جا رہی ہے۔ نرسری میں 10 لاکھ پودے ہوں گے۔ وزیر داخلہ۔ بلوچستان کی سرزمین پر سبز انقلاب کی شروعات۔ بنجر پہاڑ برسوں بعد ہریالی کی نئی امید سے جگمگا اٹھے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا گرین ویژن آنے والی نسلوں کے لیے امید اور خوشحالی کا پیغام بن گیا۔ پہلے مرحلے میں 5 مئی 2025 کو فلیگ پہاڑ اور کوہ مہردار پر 4000 پودے لگائے جائیں گے۔ ان پودوں کی بقا کے لیے واٹر ٹینکس، پائپ لائن اور ڈرپ ایریگیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ 85% پودے آج بھی زندہ ہیں۔ دوسرے مرحلے میں سلیپنگ بیوٹی پہاڑ پر 8000 سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف طلبہ تنظیموں کے وفد کی ملاقات۔ طلبہ نے تعلیمی اداروں میں درپیش مسائل کے حل کے لیے مطالبات پیش کیے۔ سیاست میں نوجوان نسل کی شمولیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مستقبل نوجوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ طلبہ تعلیمی میدان میں مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ گورنر پنجاب۔ تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری۔ پارٹی رہنما بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی بیجا مداخلت پر دل برآشتہ۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر طرح کے رقیق حملے برداشت کیے، مگر اب برداشت جواب دے گئی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کی بحث سے دل برآشتہ ہو کر عہدے سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ مودی سرکار کی ناکام ٹیکنالوجی اور خراب منصوبہ بندی سے بھارت خلائی دوڑ میں رسوا۔ سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم ناکام۔ بھارت کا 5 ناوک سیٹلائٹس کے مکمل ناکارہ ہونے کا اعتراف۔ NVS-02 مطلوبہ مدار میں داخل نہ ہو سکا۔ ناوک کے پرانے اور ناکارہ سیٹلائٹس کی تبدیلی میں مسلسل تاخیر۔ مودی سرکار کی عالمی تنہائی اور سفارتی ناکامی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ناراضگی پر مودی سرکار لابنگ فرمز کی محتاج۔ واشنگٹن میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بھارت نے ماہانہ $75,000 کے عوض امریکی لابنگ فرم مرکری پبلک افیئرز LLC کی خدمات حاصل کر لیں۔ بھارت کی تشویش میں اضافہ۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے اہمیت حاصل کی۔ پاکستان نے معدنیات اور تیل کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے اور دہشت گردی کے خلاف شراکت داری میں پہچان حاصل کی۔ دا ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم کا اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ۔ OIC کا اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے پر بھی زور۔ وزرائے خارجہ اجلاس میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی کوئی بھی سازش مسترد۔ گریٹر اسرائیل کے بیانات انتہا پسندی، اشتعال انگیزی اور دیگر ممالک کی خود مختاری پر حملہ ہیں۔ اسرائیل کے اقدامات عالمی قوانین، انسانی قانون، حقوق اور عالمی اداروں کی قراردادوں کے خلاف ہیں۔ OIC مشترکہ اعلان۔ غزہ میں قابض صہیونی فوج کی بربریت جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے آج صبح شدید فضائی حملے۔ غزہ شہر اور دیر البلا پر حملوں میں متعدد افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ جنوبی غزہ کے نصیر میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی حملہ، 6 فلسطینی صحافیوں سمیت 21 افراد شہید۔ بھوک سے مزید 8 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری میں ہلاکتوں میں اضافہ 100 تک پہنچ گئی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران مداخلت نہ کرتا تو خطے میں جوہری جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ تجارت کے ذریعے رکوائی۔ چین کے ساتھ معاشی تعلقات میں بہتری آئی۔ رواں سال چین کا دورہ متوقع ہے۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے پر اظہار برہمی۔ ستمبر میں غزہ کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امن کی خاطر روس اور یوکرین لچک دکھائیں تو جلد جنگ بندی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ شہدائے وطن کو سلام۔ آج کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی پہلی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قوم کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ کیپٹن محمد علی قریشی نے 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی بہادری، قربانی اور حب الوطنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔